رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا کہ تم بھوکے ہو جاؤ گے، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی، مال و متاع خوب آ جائے گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کشادہ کی گئی، یعنی انہیں بہت کچھ ملا، تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو. یہ چیز ہے ڈرنے کی. یعنی مال کا زیادہ ہونا کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، ایز لانگ ایز آپ اس کو حق کے ساتھ لے رہے ہیں اور حق کی جگہ پہ لگا رہے ہیں، ہر ایک کا حق دے رہے ہیں اس میں سے، وہ تو اجر کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا. مشکل کہاں ہے کہ جب مال مقابلے کا ذریعہ بن جائے. فرمایا مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ جب زیادہ آ جائے تو پھر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، اور وہ تمہیں غافل کر دے جس طرح اس نے ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا. اور جو اللہ سے غافل ہو جائے پھر اس کا انجام کیا ہے؟ جو اپنی آخرت سے غافل ہو جائے، جو مرنے کو بھول جائے، جو قبر کے حساب کو بھول جائے، جو قبر کے کیڑے مکوڑوں کو بھول جائے، اس کا حال کیا ہوگا؟ پھر تو اپنے ساتھ ہی ظلم کر رہا ہے نا، اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر فقر و فاقہ کا اندیشہ نہیں، اس سے میں نہیں ڈرتا، بلکہ مجھے تم پر زیادہ مال جمع کرنے میں لگ جانے کا اندیشہ ہے، کیونکہ پھر وہ ہرس بڑھتی چلی جاتی نا. جو ہم اپنے اخراجات کی لسٹ بڑھاتے ہیں دکھاوے کی اور دنیا میں مقابلے کی، تو پھر ہمارا سارا دھیان اور فوکس کس پہ لگ جاتا ہے؟ مال کمانے پر. اور پھر جب ہم اس پہ لگتے ہیں تو زندگی کے مقصد کو بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم آئے کیوں تھے، ہمیں کرنا کیا ہے. بحیثیت ایک انسان، بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک امتی کے، ہم تو انبیاء کے وارث ہیں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے پر بڑا فخر ہوتا ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم شکر ہے آپ کی امت میں سے پیدا ہوئے کہ اس کی وجہ سے ہمیں ایک عزت ملی. لیکن کیا واقعی ہمیں عزت ملی ہوئی ہے؟ کیا واقعی قیامت کے دن آپ ہم سے خوش ہوں گے؟ کیا واقعی ہم آپ کی عزت میں اضافہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی آپ کے دین کو بلند کر رہے ہیں جو آپ کا لایا ہوا دین ہے؟ ہم کہاں کھڑے اور اس میں غفلت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. فرمایا اور مجھے تم پر غلطی کا اندیشہ نہیں بلکہ مجھے تم پر جان بوجھ کر گناہوں میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہے. کیونکہ جب توجہ آخرت سے ہٹ جائے گی اور دنیا سامنے آ جائے گی تو پھر انسان اسے پانے کے لیے ہر طرح کے غلط کام شروع کر دے گا. اور پھر جب انسان فضول خرچی کرتا ہے، حد سے بڑھتا ہے، اسراف کرتا ہے، تو اس سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں انسان کے. یعنی یہ فضول خرچی ایسی نہیں کہ بس ٹھیک ہے وقتی طور پہ مال چلا گیا، نہیں، مال تو جاتا ہی جاتا ہے، وہ تو ایک الگ نقصان ہے. کیونکہ اگر وہ اس رستے میں نہ جاتا، اس نالی میں نہ بہتا تو کسی اور اچھے کام میں لگتا جو ہمارے آخرت کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنتا. لیکن جب ادھر چلا گیا تو اس کے کئی طرح کے نقصان ہوئے. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر دنیا یقیناً برسا دی جائے گی، بہت کچھ مل جائے گا تمہیں، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑھا نہ کرے گی مگر دنیا کی مزید طلب. یعنی اور زیادہ انسان طلب کرتا جائے گا اور اس طلب میں دل ٹیڑھا ہو جائے گا، اور دل ٹیڑھا ہو جائے تو ہر چیز ٹیڑھی ہو جاتی، اس انسان کا کوئی کام پھر سیدھا نہیں رہتا. زیادہ مال کی طلب دلوں کو ٹیڑھا کرنے کا باعث بنتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ کوئی چیز جب ٹیڑھی ہو جائے، مثلا یہ گلاس ہی ٹیڑھا ہو جائے تو اس میں فل کیپیسٹی پانی نہیں آئے گا. پھر آخرت کے درجات میں کمی. ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا بندہ دنیا میں سے جو کچھ حاصل کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کے اتنے ہی درجات کم ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ اللہ کے ہاں معزز ہوتا ہے. یعنی اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے لیکن درجوں میں کمی ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ جو کچھ اس نے پایا، جو کچھ اس کو ملا، اس نے اسے حق کی راہ میں نہیں لگایا، نہ حق میں لگایا، اور مزید کی اور طلب ہے اور خواہش ہے. پھر بعض اوقات وہ طلب اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ شہوت کا درجہ اختیار کر جاتی ہے، حتیٰ کہ انسان دنیا کے بدلے دین کا سودا کر دیتا ہے. سودا کا مطلب ایکسچینج کرنا، یعنی آپ دین کا رستہ چھوڑ کے، دین کا کام چھوڑ کے دنیا کے کاموں میں لگ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ معمولی دنیاوی ساز و سامان کے بس اپنے دین کو فروخت کر دیں گے، یعنی کہ دین کے شعار ہوں یا عبادات ہوں یا کوئی بھی جو ان کی ذمہ داریاں ہوں، اس کے بدلے وہ دنیا کے پیچھے دوڑنے لگے. اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو مصرف کے لیے شدید وعید سناتا ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 سے 127 کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کی یاد میں کمی ہو جاتی ہے، انسان غافل ہونے لگتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. اور جو غافل ہو جائے اس کا نقصان کیا ہے وہ اس آیت کے ترجمے میں دیکھیے. فرمایا اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی
اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ دنیا میں میں آنکھوں والا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو تم نے انہیں بلا دیا. ہماری آیات آئیں، قرآن پڑھا، پڑھ کے بلا دیا کہ کس وقت کیا عمل کرنا تھا، اسی طرح آج تو بھی بلا دیا جائے گا. اور جو شخص بھی حد سے بڑھ جائے اور اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان نہ لائے، یعنی ان کو سنجیدگی سے نہ لے، ان پہ عمل نہ کرے، ہم اسے اسی طرح سزا دیں گے کہ قیامت کے دن وہ اندھا اٹھے گا. اور آخرت کا عذاب تو شدید اور باقی رہنے والا ہے. قرآن مجید کے اگر آیات پر آپ غور فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت دفعہ جہاں سزا کی بات ہوتی ہے وہ عمل سے بڑی مشابہ ہوتی. انسان جس طرح کا عمل کرتا ہے قیامت کے دن اسی قسم کی سزا اس کو ملے گی. اب یہاں اس کو اندھا کر کے اٹھائے جانے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں وہ بلائنڈ رہا، اندھا رہا، اس نے حق کو نہیں دیکھا، اللہ کی بات کو بھول کر خواہشات اس کے اوپر آ گئی. جیسے عام طور پہ آپ دیکھیے صرف دین کے معاملات میں نہیں، دنیا کے معاملات میں بھی جب کسی انسان پر خواہش نفس غالب آتی ہے تو وہ اس کو اندھا کر دیتی. مثلا کسی چیز کی محبت اس کو اندھا کر دیتی. مثلا بعض اوقات اولاد کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی، اسے کوئی اور نظر نہیں آتا. پھر شوہر کی محبت، بیوی کی محبت ماں باپ کے حقوق دینے سے اندھا کر دیتی. اسی طرح بعض مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ایسے راہ جاتے کسی لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو گیا، وہ سارے خاندان کی عزت کو داؤ پہ لگانے کو تیار. ماں باپ دیکھ رہے ہیں کھلی آنکھوں سے کہ یہ گزارا نہیں ہونے والا، یہ میچ نہیں بنتا، لیکن وہ جو وقتی طور پر ایک دل میں آ گئی ہے بات، اس کی وجہ سے وہ بلائنڈ ہو چکے ہیں، انہیں کسی کی بھی پرواہ نہیں کہ ماں باپ کی عزت جاتی ہے یا کوئی اور نقصان ہوتا ہے، دنیا کا ہوتا ہے یا آخرت کا ہوتا ہے. بالکل ٹوٹل بلائنڈ. ماں باپ ان کو سمجھاتے ہیں، دکھاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ سامنے کیا آ رہا ہے، کیا کیا نقصان، انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی. کہتے ہیں ہم نے کوئی دوسری بات ہی نہیں سوچنی، ادھر ہی شادی کرنی. اور کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے. اور آج کل تو یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے کہ ایسی پسند کی شادیوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، وقتی طور پہ کر لیتے، بعد میں کھیل سمجھ کے بات ختم. جتنا کھیلنے کو دل تھا کھیل لیا، اور اس کے بعد دل بھرا تو اٹھا کے ایسے پھینک دیا جیسے کوئی چیز ہی نہ ہو. لیکن یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان عقل سے کام نہیں لیتا، اندھے پن کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کا حکم مانا ہے، اپنے مال کی زکات دینی ہے، یا رشتے دار کو حق دینا ہے، یا غریبوں مسکینوں کو دینا ہے، یا اوروں کو دینا ہے، لیکن اس کو کوئی نظر نہیں آتا. نہ کوئی بھوکا نظر آتا، نہ پریشان نظر آتا، نہ کوئی مقروض، نہ کوئی بیمار، کوئی نظر نہیں آتا. اس کو کیا نظر آتا ہے کہ میں نے اپنی خواہش کیسے پوری کرنی ہے، میں نے اپنی زندگی کس طرح عیش و عشرت میں گزارنی ہے، صرف اپنی ذات، باقی سب سے بلائنڈ. تو یہ جو کسی بھی چیز کی محبت ہوتی ہے انسان کو اندھا کر دیتی. دنیا کی محبت بھی، مال کی محبت، خواہشات کی محبت، اور اسی طرح اسراف اور دنیاوی رنگ اور زینت جو ہے یہ انسان کو اصل چیز سے غافل کر دیتے. تو قیامت کے دن اسی وجہ سے اس کو اٹھایا بھی اندھا جائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں اندھا بن کے رہا. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو اسراف ہوتا ہے یہ صرف شادی کے موقع پہ نہیں ہوتا، یہ ایک مزاج بن جاتا ہے انسان ہر چیز میں یہ کرنے کے لیے کہ میں بہت سخی ہوں، زیادہ ضرورت خرچ شروع کر دیتا ہے. مثلا یہ اسراف پانی میں بھی ہوتا ہے. ہم مثلا وضو کر رہے ہیں یا گاڑی دھو رہے ہیں یا برتن ہی دھو رہے ہیں، تو آپ نے دیکھو کہ بعض لوگ ٹیپ کھول کے بھول جاتے ہیں کہ اسے بند بھی کرنا ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ بھائی زیادہ ضرورت خرچ کرنا، چاہے پانی ہو، حساب ہوگا اس کا. تھوڑے سے اگر کھولنے سے کام چلتا تو تھوڑا نہیں کھولیں گے، اس کو فل کھول کے. پھر اسی طرح ٹیشو پیپر اگر ایک سے کام چلتا تو ایک نہیں، ایک وقت میں 3-4 اٹھائیں گے. کیا بھی ہمارے کو گھر میں کمی ہے، ہم ایک ڈبہ اور لے آئیں گے؟ نہیں. بات یہ نہیں کہ آپ کتنے ڈبے لا سکتے، آپ گھر بھر لیں چاہے ڈبوں کا، لیکن آپ کو اجازت اتنی ہے کہ جتنی آپ کی ضرورت ہے، فضول کی نہیں، زائد کی نہیں. اس طرح کپڑے بنانے، اسی طرح کھانا ہے، یہ سب چیزیں ضرورت پر پکڑ نہیں ہے. اصل پکڑ ہے جب انسان ضائع کرتا ہے کسی بھی چیز کو. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی وضو کر رہا ہے اور دریا کے کنارے بھی ہے، نہر کے کنارے بھی ہے، تب بھی وہ اتنا پانی اس سے لے جس سے وضو کافی ہو جائے. یعنی صرف اس لیے نہیں اس کو ضائع کرنا شروع کر دے یا اسے ضرورت سے زیادہ. یہ ایک مثال کے طور پہ بات سمجھائی گئی کہ میرے پاس تو نہر ہے، تو مال کی اگر نہر بھی ہو تو بھی اتنا استعمال کریں جتنا آپ کو ضرورت ہے. اسی طرح کھانے پینے کا اسراف جو ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہیں کرو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واشربوا والبسوا، کھاؤ پیو اور پہنو، وتصدقوا اور صدقہ کرو.
فی غیر اسراف ولا مخیلۃ، لیکن دو چیزیں نہ کرو، نہ اسراف اور نہ تکبر، یعنی مغرور نہ بنو. تو حکم کیا؟ سیدھا سادہ، کھانا بھی ٹھیک ہے، پینا بھی ٹھیک ہے، پہننا بھی ٹھیک ہے، لیکن کھانے پینے پہننے میں اسراف نہیں ہونا چاہیے. جب اسراف نہیں ہوگا تو صدقہ کر سکو گے، دوسروں کو بھی کھلا سکو گے، دوسروں کو بھی دے سکو گے. ورنہ اکثر لوگوں کے پاس آپ بیٹھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے نا کہ اکثر لوگ یہ کہتے رہتے صرف اپنے خرچے اور اپنے مصائب اور اپنی ضروریات کا سبق سناتے رہتے ہیں. بعض اوقات مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، کسی غریب سے غریب شخص سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے مسائل سناتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں، یہ نہیں، یہ پریشانی. وہاں سے اٹھ کے اگر آپ دیکھتے ہیں تو کسی امیر ترین شخص سے آپ کو ملنے کا اتفاق ہوتا ہے تو وہ بھی وہی کہانی کر رہا ہوتا ہے، خرچے نہیں پورے ہوتے، یہاں بھی دینا ہے، وہ بھی دینا ہے، وہ بھی دینا ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ قناعت کا نہ ہونا ہے، کنٹینٹمنٹ نہیں ہے، اطمینان نہیں، جو ملا اس پہ راضی نہیں ہے. جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش و عشرت کر رہے ہیں، وہ نظر میں نہیں ہے. نظر میں کیا ہے کہ ہماری لائبلٹیز کیا، دینا کہاں پڑ رہا ہے. اور خاص طور پر صدقے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ہر چیز کے لیے، صدقے کے لیے نہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو مثلا اپنا کپڑا بنائے تو ساتھ کچھ صدقہ بھی کریں، یا آپ کھانا بنائیں تو اس میں سے کچھ دوسروں کا حق بھی نکالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے کہ شوربہ پتلا کر لو اور اپنے ہمسائے کو بھی پوچھو. اب ہم کہ نہیں ان کے پاس بہت ہے، بھلے ہو، لیکن تعلقات کیسے بنیں گے جب تک آپس میں لین دین نہیں ہوگا. مگر اب آپ دیکھیں کہ ہمارے کھانے بنانے اور کھانے کا جو سٹائل ہے اس میں پانی تو ڈالنا ایک معیوب بات ہے کہ اس کو بڑھا کے اوروں کو بھی ساتھ ملا لیں. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک وہ کسی کو شامل نہیں کرتے تھے. وہ ڈھونڈتے تھے کہ کوئی اور آ کے ہمارے ساتھ کھائے، کہ اس کو اسی وقت کھلا سکتے ہیں نا جب دل میں گنجائش ہوگی تبھی دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں، ورنہ تو سارا اپنے پہ لگانے کی فکر ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے. ابن عمر کہتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی، یعنی پیٹ بھر گیا تو پھر ڈکار لی. آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو، کیونکہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے. کھانے سے منع نہیں مگر ایک حد میں رہ کے کھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے، طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے. بات کرتے ہوئے نہیں سوچیں گے کہ کس کا دل دکھا رہے، کس کو تانا دے رہے، کس کی غیبت کر رہے، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور طرح طرح کی سواریوں پہ سوار ہوں گے. وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے، یعنی ویسے ان کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہوگا. ان کی ساری توجہ کس پہ؟ نئے ماڈل کی گاڑی ہو اور طرح طرح کے لباس ہوں، ہر نیا آنے والا کپڑا ہم ٹرائی ضرور کریں. پھر اس طرح کھانوں میں بھی بہت ورائٹی ہو. ٹھیک ہے اللہ نے حلال طیب ہمارے لیے جائز کیا ہے، اعتدال سے جو ہی ہٹتا ہے انسان اور دوسری طرف جاتا ہے تو وہاں پکڑ ہونی شروع ہو جاتی. اب دیکھیے کہ دنیا میں ہم بعض اوقات ٹیکس سے بچنے کے لیے کیا کیا چھپاتے ہیں آمدنی میں سے، لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں وہ تو آپ کے پاس جو کچھ ہے سب اس کے ریکارڈ میں، وہاں سے تو نہیں چھپا سکیں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ ہم جو کما کے خرچ کر رہے ہیں اس کا حساب کیا دیں گے. ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان نے پیٹ سے بدترین برتن نہیں بھرا، چنانچہ ابن آدم کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں. اگر اس سے زیادہ کھانا ہی ہو تو پیٹ کے 3 حصے کر لے، ایک کھانے کے لیے، دوسرا پانی کے لیے، تیسرا سانس لینے کے لیے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جا ملے اور آپ نے کبھی مسلم بھونی ہوئی بکری نہیں دیکھی کہ پوری کی پوری بکری بھون کر یا وہ روسٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ دی جائے. پھر اسی طرح دیکھیں کہ کھانے کے علاوہ لباس کا اسراف جس پہ پہلے بھی بات ہوئی. ابن عباس کہتے ہیں جو تمہارا جی چاہے کھاؤ اور جو جی چاہے پہنو، مگر 2 باتوں سے ضرور بچو، اسراف اور تکبر. یعنی پہن کے انسان کے اندر یہ خیال نہ آئے کہ میں سب سے اچھا لگ رہا ہوں اور دوسرے سب جو ان کو پہننے کا طریقہ نہیں آتا، یہ دوسروں کا لباس گھٹیا ہے. یعنی تکبر نام ہی اس چیز کا کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ بہتر سمجھے. اور یہ خیال کب آتا ہے انسان کے اندر؟ جب وہ واقعی بہت کوشش کر کے ہر ایک سے منفرد نظر آنے کی کوشش میں ہوتا ہے، بہت زیادہ مہنگی چیزوں کی طرف جاتا ہے تاکہ کوئی میرے مقابل کرنا خرید سکے. اسی لیے بہت سے لوگ ایسی معلومات کسی کو دیتے بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بال یعنی حد سے زیادہ کپڑا لٹکانا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بازو کے دوپٹے یا چادریں جو 3-3 گز کی بن رہی، جن کو ہم نے سر پہ اوڑھنا بھی کوئی نہیں، صرف ایک کندھے پہ لٹکانا ہے، یا پھر کپڑا ایسا کہ جس میں بس کپڑا لپیٹا ہوا ہی ہے اوپر، پھر بھی ننگے ہو رہے ہیں.
سلیو لیس ہے لیکن باقی سارا آگے پیچھے جھالر لگا لگا کے ضائع کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کپڑا لٹکانا، تہبند، قمیض اور پگڑی سبھی میں ممنوع ہے۔ کسی بھی چیز میں ضرورت سے زائد کپڑا استعمال کرنا منع ہے۔ جس نے تکبر سے ان میں سے کچھ بھی لٹکایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ ہی ناراض ہے تو پھر اتنے خوبصورت کپڑے پہن کے کس کی نگاہوں میں جچ رہے ہیں ہم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص 2 چادریں پہن کے اکڑ کے چل رہا تھا اور اپنے جی میں اترا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ اب وہ قیامت تک مسلسل زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ قارون کی طرف اشارہ ہے، یا کوئی اور بھی شخص اس کے علاوہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اصل چیز کیا ہے کہ وہ تکبر اللہ کو پسند نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تواضع کی نیت سے اچھے کپڑے پہننے کی قدرت کے باوجود سادہ لباس اختیار کرے، اس کے پاس ہے بہت کچھ، بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے لیے اسراف نہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے، تو اس کا بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جس کے پاس ہے طاقت، بہت کچھ ہے پہننے کو، لیکن پھر بھی وہ اسراف سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اسے بلا کر یہ اختیار دے گا کہ وہ ایمان کے جوڑوں میں سے جسے چاہے پسند کر لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اس صبر یا اس تواضع کا بہترین بدلہ قیامت کے دن دے گا، وہ دن کہ جب ہر ایک کو چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی ضرورت ہوگی۔ پھر اسی طرح بناوٹ، سجاوٹ، میک اپ میں اسراف۔ یہ بتائیے کہ ایک دفعہ بیوٹی پارلر جانے کا کیا ریٹ ہے؟ 20,000 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اب 20,000 سے اگر سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس 20,000 کو کتنے دن آپ اپنے منہ پہ رکھتے ہیں؟ اگلی ہی نماز میں جب آپ نے منہ دھو دیا تو 20,000 کہاں گئے؟ اب آپ دیکھیے کہ بحیثیت ایک مسلمان وضو تو کرنا ہی ہے نا، اگر چلو 20 نہیں 5 بھی لگا لیے اور نیکسٹ آپ وضو کر کے وہ 5 آپ سنک میں بہا کے آ جاتے، کیا جواب دیں گے؟ سوچے نا ذرا، غور تو کریں۔ ہم کہتے نہیں یہ آپ تو ایکسٹریمسٹ ہو گئے، آپ تو ہمیں کیا باتیں بتا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے سارا ہم یہ اپنا آپ سجانا بنانا چھوڑ۔ وہ عورت ہی کیا جس کو اپنے سجانے کا نہیں پتا، کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی نہیں سجا سکتی، وہ اپنے سجائے جانے کے لیے بھی دوسروں کی محتاج ہے۔ ٹھیک ہے کہیں ضرورت ہوتی ہے انسان کو کسی کی مدد کی تو وہ لی جا سکتی ہے، لیکن آپ وہ بن جائے جو آپ ہیں ہی نہیں، تو یہ ایک دھوکہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ آپ کی شکل ہی بدل جائے، آپ کا حلیہ ہی بدل جائے، یہ تو دھوکہ دینے میں آ گیا۔ دھوکہ دینا اور بھی زیادہ غلط بات۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اصل حسن جو ہوتا ہے نا وہ اخلاق کا ہوتا ہے، اصل حسن ایمان کا ہوتا ہے۔ جس کے اندر ایمان ہو اس کے چہرے پہ ویسے ہی چمک آ جاتی، اگر آپ کے دل میں سچائی ہے تو اس کا نور خود باہر شعائیں پھوٹ رہی ہوں گی اس کی، تو ہم اندر ٹھیک کر لیں تو باہر خود ہی خوبصورت ہو جائے گا۔ تو خود کو، اور پھر خصوصاً اگر بغیر کسی وجہ کے انسان اپنے آپ کو سجا رہا ہے تو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کے بارے میں کچھ نہ پوچھو کہ ان کا گناہ کتنا زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک وہ عورت جس کا شوہر موجود نہ ہو، یعنی وہ باہر کے ملک میں ہے یا وہ اس شہر میں ہی نہیں، وہ اس کی تمام دنیاوی ضرورت میں اس کی کفایت کرتا ہو، یعنی وہ اس کو پورا خرچہ بھیجتا ہے ہر مہینے، اور وہ اس کے پیچھے دور جاہلیت کی طرح اپنی زینت کا اظہار کرنے لگے۔ شوہر فوت ہو گیا ہے یا ملک میں ہی نہیں، شہر میں ہی نہیں، گھر میں نہیں، کام کاج پہ گیا ہوا ہے، اور وہ شوہر کے لیے زینت نہیں کر رہی، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہی۔ تو یہ جو بیسک کانسیپٹ ہے یہ بھی درست نہیں۔ عموماً شوہر کی نیچر میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو نظر نہیں آتا، یہ شیطان اس کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے کہ بیوی کتنی بھی خوبصورت ہو کے بیٹھے تو وہ اپریشیٹ کرنا بھول جاتا ہے، یا وہ اس کو اتنا خوبصورت دکھائی نہیں دینے دیتا جتنا اس کو باہر کی عورتیں خوبصورت نظر آتی۔ عام طور پہ بہت سی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم نہیں سجیں گے تو ہمارے میاں باہر دیکھیں گے، یہ ایک بڑا جواز عذر ہوتا ہے۔ چلو کسی حد تک آپ نے کر لیا اس کے لیے کوشش، اور شوہر کے لیے اچھا بننا بھی چاہیے، لیکن اس عورت کے پاس کوئی جواز ہی نہیں جس کا شوہر ہی نہیں ہے، اور پھر وہ بیچارہ اس کو دے بھی سب کچھ رہا ہے اور وہ اسی کے حق میں کمی کر رہی ہے، اور شوہر کے لیے سجنے بجنے کے بجائے وہ باہر کے مردوں کے لیے بازار جاتے ہوئے، پارٹیوں میں جاتے ہوئے، ایسی جگہوں پہ جاتے ہوئے جہاں سارے مرد اس کو دیکھیں گے وہاں سج بن کے جا رہی ہے، تو اس کے تو کوئی جواز قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے۔ کسی طرح سے آپ اس کو عقل کے اعتبار سے بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اخلاقی طور پہ، دینی طور پہ، کسی بھی اعتبار سے۔ آپ دیکھیے کہ عورت کے اس سجنے بجنے اور اس انداز نے گھروں کے اندر کیسی کیسی مشکلیں پیدا کر دی۔ بہت سی بچیوں کے رشتے ہی نہیں ہو پاتے، کس لیے؟ کیونکہ ہر دوسری ماں، آپ یقین مانیں، دیندار ہو یا بے دین ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی، ہر ماں یہ کہتی ہے کہ بس ہمارے بچے کے لیے کوئی رشتہ دیکھیں، بس لڑکی لمبی ہو، خوبصورت ہو اور تھوڑی کمپیٹیبل ہو۔ کمپیٹیبل کا کیا مطلب ہے کہ بھئی پڑھی لکھی ہو یا پھر اس کی کوئی جاب ہو،
اور کچھ نہیں چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک طرف کہتے ہیں کچھ نہیں چاہیے, دوسری طرف کہتے ہیں بس یہ اور یہ اور یہ چیز ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو ہم نے معیار ایک لڑکی کا قائم کر رکھا, وہ دنیا میں کتنی لڑکیاں ویسی ہیں, ذرا یہ بتائیں. اور ہم میں سے خود کتنے لوگ ویسے ہیں جو ہم اپنے بچے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں نہیں, ہم یہ نہیں کر رہے, ہمارے بچے یہ چاہتے ہیں, ہم مجبور ہیں. ٹھیک ہے, ان کو بھی ہمارا ہی فرض بنتا ہے نا سمجھانا. یہ پیمانہ, یہ معیار ہم نے خود مقرر کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقرر کیا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے. فاصبر بذات الدین تربت یداک, تمہارے دونوں ہاتھوں کو مٹی لگے, دین والی کو اختیار کرو. لیکن دین تو اب لیسٹ پرائرٹی بھی نہیں, نہ بھی ہو تب بھی کام چلے گا, نماز نہ پڑھے کچھ بھی نہیں تب بھی کام چلے گا, بس یہ کہ حسن ہو اور بظاہر دیکھنے میں خوبصورتی ہو. اور اس خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے پھر ہم بازو کو ساری حدیں توڑ جاتے ہیں, چاہے اس میں اسراف ہو, چاہے نمازیں جائیں, کچھ جائیں, تاکہ ہم ایک خاص سٹینڈرڈ پر اس شو کے اس میں پورے اتر سکیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھروں کی سجاوٹ, اس میں بھی اسراف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ اپنے گھروں کو سٹیج کی طرح مزین نہ کر لیں, یعنی گھروں کو بھی ایک شو پیس بنا دیں گے. بعض اوقات وہ گھر رہنے کے لائق نہیں رہتے, صرف یہ کہ دکھاوے کے. مثلا آپ دیکھیے کہ چاہے کرسی میز ہو یا بیڈ ہو یا قالین ہو یا کوئی بھی چیز ہو, اس کے خریدنے میں ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکل کتنا ہے. عموماً ہم کیا کرتے ہیں, صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں. ہاں آج کل ان کیا چل کیا رہا ہے, تو اس حساب سے بھی دیکھنا ہے کہ ہم گھر کو شو پیس نہ بنا لیں کہ صرف دکھاوا, کہ ہر کوئی دیکھنے آئے کہ بھی چلو فلاں کے گھر کی ڈیکوریشن دیکھ. اور پھر سال سال تک پہلے تو گھر بنانے کے لیے ایک عمر گزر جاتی, پھر اس کے بعد سجانے کے لیے, اور پھر اس کو دکھانے کے لیے, پھر اس کو مینٹین کرنے کے لیے مصروفیت تو پھر خوبی ہو گئی. پھر نماز میں دل کتنا لگے گا, نماز میں کتنا خشوع ہوگا, پھر باقی زندگی کے جو فرائض ہیں ہم پر وہ کتنے ادا ہوں گے. اگر ایک عورت کو کہا جائے کہ تھوڑا دین سیکھ لو تو وہ کہتی ٹائم نہیں, لیکن اگر وہی دن کے اتنے گھنٹے بازار میں لگا دے تو کوئی کچھ نہیں کہتا, اس کو وہ کام کہیں گے, لیکن اپنی آخرت کی تیاری کو کام نہیں کہیں گے. تو ہم کہاں کھڑے, ہم کیوں نہیں سمجھتے. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے. ان کے دروازے پہ پردہ لٹکا ہوا دیکھا, گھر میں نہیں داخل ہوئے, واپس ہو گئے. جب انہوں نے پوچھا کہ آپ گھر میں کیوں نہیں تشریف لائے, فرمایا میرا اور دنیا کا کیا تعلق, ان نقش و نگار اور میرا کیا تعلق, یعنی وہ پردہ زیادہ خوبصورت ہوگا یا اس پہ کچھ بنا ہوا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. جب انہیں پتا چلا تو پھر حضرت فاطمہ نے اس کو ہٹا دیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ بھی ایسے گھروں سے واپس آ جاتے تھے. ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی دعوت کی گئی, تو ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے ان کے گھر میں دیوار پر پردہ پڑا ہوا دیکھا. ابن عمر نے کس کی دعوت کی, ابو ایوب کی. تو ابو ایوب دعوت پہ گئے تو وہ بہت خوبصورت پردہ تھا ان کے گھر میں لٹک رہا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا, کہا عورتوں نے مجبور کر دیا. اس پر ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اور لوگوں کے متعلق تو مجھے اس کا خطرہ تھا, لیکن تمہارے بارے میں میرا یہ نہیں خیال تھا کہ تم بھی ایسے ہی کرو گے, واللہ میں تمہارے یہاں کھانا نہیں کھاؤں گا. وہ ناراض ہو کے واپس چلے گئے. ٹھیک ہے, ایک عام شخص کے گھر میں ایسا کچھ ہو تو اس کو ہم ناسمجھ کہہ سکتے, لیکن وہ شخص جو دین کو پڑھا لکھا ہو, سمجھتا ہو, پھر وہ اتنا زیادہ اسراف کرے تو اس سے قابل قبول نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پتھروں اور مٹی کی چیزوں کو بہت زیادہ سجانا. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد میں تشریف لے گئے. میں نے ایک نقش و نگار والا کپڑا لکڑی کے دروازے پر لٹکا دیا. جب آپ تشریف لائے اور پردے کو دیکھا تو میں نے آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھی. آپ نے فرمایا اللہ ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ پتھروں اور مٹی کو کپڑا پہنائے. پردہ پردے کے لیے تو لٹکایا جا سکتا ہے, لیکن صرف اس لیے کہ وہ ایک خوبصورت سین پیش کرے تو وداؤٹ اینی پرپز نہیں ہونا چاہیے. ہاں آپ نے اگر مثلاً ایک ساؤنڈ پروف کمرہ بنانا ہے یا آوازوں کو کم کرنا ہے, اس صورت میں اگر آپ ایسا وال پیپر لگا لیتے ہیں کہ جس سے کمفرٹ ہو جائے یا آپ کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے, لیکن محض دکھاوے کے لیے ایسی چیزیں ان کا کوئی جواز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تعمیر اپنے مالک کے لیے باعث وبال ہے, مگر وہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو, کہ جو ضرورت کی. یعنی گھروں کی تعمیر بھی اور کسی بھی جگہ کی ضرورتاً اگر کچھ بنایا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, جسٹیفائڈ ہے, لیکن اگر صرف دکھاوے کے لیے تو وہ نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مال خرچ کرنے کا معاملے میں, خواہ وہ نیکی کے کام ہی کیوں نہ, اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے.
قرآن مجید میں سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں 67 آیت میں، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ ان دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے. یعنی اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں وہ ہر معاملے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں، حتیٰ کہ مال کے خرچ کرنے میں بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کرتے. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 قیل وقال، کہا گیا اور اس نے کہا. He said, she said. He said, she said. قیل وقال. واضاعۃ المال، اور مال ضائع کرنے کو. وکثرت السؤال، اور بہت زیادہ سوال کرنے کو. اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ کوئی آپ کی پسندیدہ ہستی جیسے دنیا میں آپ کی کسی بات سے خفا ہے، نالا ہے، تو آپ کے دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ کو کوئی خوشی نہیں رہتی. مثلا اگر آپ نے سارا دن اچھا سا کھانا بنایا محنت کر کے اور شام کو شوہر کو پسند ہی نہیں آیا، یا آپ نے کوئی اچھا کپڑا پہنا اور اس نے دیکھا ہی نہیں، یا آپ نے کوئی بات کی اور اس کو پسند ہی نہیں آئی، تو ذرا سوچ کے مجھے بتائیے آپ کے دل کا کیا حال ہوتا ہے. آپ اپنے شوہر کو چاہتے ہیں، آپ اس سے محبت رکھتے ہیں، لیکن وہاں کیا حال ہے کہ وہ آپ سے محبت کا اظہار نہیں کرتا، یا وہ آپ کی کچھ باتوں پر تنقید کرتا ہے، یا وہ آپ سے بات ہی نہیں کرتا. اگر کوئی وجہ نہیں تب بھی بلا وجہ گھر آیا اور اس نے کوئی بات نہیں کی، آپ سے سلام نہیں کیا، دن کیسا گزرتا ہے؟ لاس فیلنگ ہوتی ہے کہ کیا ہوا، گھر کا ماحول ہی سارا خراب ہو جاتا ہے. حالانکہ وجہ کوئی نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے اس کے ذہن پہ کوئی بات ہو سکتا ہے اس نے سلام کیا ہو اور ہمیں سنا نہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں ایسا کیوں ہوا. اسی طرح صرف شوہر نے، کوئی بھی جو آپ کا پسندیدہ انسان ہے، اگر اس نے آپ کو دیکھ کے سلام نہیں کیا یا خوش ہو کے نہیں ملا یا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی، تو آپ کا حال کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک دم پریشان ہونے لگتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہمارے اس عزیز کو ہم سے کوئی ناراضگی ہو گئی. چھوٹی سی بات پر بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یہ تو انسانوں کے معاملے میں ہمارا رویہ ہے کہ جن کو ہم چاہتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے وہ ہمیں چاہیں. ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس تکلیف کو ذرا محسوس کریں تب حدیث سمجھ آئے گی آپ کو. کیونکہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہم تو نہیں کر رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، نو بگ ڈیل. لیکن ایسا نہیں ہے. کسی کا بھی سوچے جس سے آپ کو محبت ہے اور اس کی تھوڑی سی بے رخی ہو گئی ہے، وہ آپ کو دیکھ کے صرف مسکرایا نہیں. اگلا درجہ کیا ہے کہ اس نے کسی چیز پہ ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں کالج میں تھی تو مجھے فلاسفی پسند تھی، تو میں نے بی اے میں سبجیکٹ رکھ لیا فلاسفی، لیکن میرے والد کو پسند نہیں. تو جب میں اپنے سبجیکٹ چوز کر کے گھر گئی تو مجھے کہتے کیا سبجیکٹ رکھے؟ میں نے کہا فلاسفی رکھی. کہتے اس کو پڑھ کے کیا کرو گی؟ میں نے کہا مجھے اچھی لگتی. کہتے صرف چیزیں اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اچھی لگتی. کہنے لگے کہ یہ مجھے بتاؤ دنیا میں فلاسفروں نے آج تک کیا کیا ہے؟ صرف باتیں کی ہیں نا، بحثیں، باتیں، نتیجہ تو کچھ نہیں. تو پریکٹیکل لوگ نہیں ہوتے. اب ادھر سے میری ٹیچر کہیں کہ نہیں تمہارے جیسے اسٹوڈنٹ جو فلاسفی پڑھنے والے کم ہوتے ہیں اور تمہارا تو ایپٹیچیوڈ ہے اور ایسا ہے. ادھر سے والد کہیں کہ نہیں اس کا فائدہ نہیں. مجھے پریس نہیں کیا انہوں نے، لیکن انہوں نے صرف خوشی کا اظہار نہیں کیا اور تھوڑی سی مجھے سمجھانے کی کوشش کی. آپ یقین کریں کہ میں نے اس وقت کہا کہ خواہ مجھے کتنی پسند کیوں نہ ہو، میں نہیں رکھوں گی. میں یہ دیکھ ہی نہیں سکتی کہ میرے والد خوش نہ ہو. مجھے ان کو ناراض نہیں کرنا، کیونکہ اس طرح میں کچھ نہیں کر سکتی. صرف ان کی ناخوشی کو سامنے رکھ کے میں نے سبجیکٹ چینج کر دیا. اس کے بجائے میرا خیال عربی رکھ لی میں نے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ آگے پھر ماسٹرز بھی میں نے اسی میں کیا اور آگے الحمدللہ دین پڑھنے کا بھی موقع ملا. تو ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اگر ہم وہ کیے جا رہے ہیں تو ہم کہیں کے بھی نہیں ہیں. کوئی برکت نہیں ہماری زندگی میں. بلیو می، کچھ حاصل نہیں ہے ایسی زندگی سے کہ جس میں اللہ کی رضا نہیں. تو چن چن کے اپنے اندر سے ہمیں وہ باتیں نکال دینی چاہیے. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کیا پسند نہیں؟ 3 باتیں پسند نہیں. 3 باتیں نہیں پسند. نمبر 1 بلا وجہ کی گپ شپ، بیکار بولے چلے جانا، فضول باتیں کیے جانا، بات سے بات بڑھاتے چلے جانا جس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں. اگر انسان سوچے بھی
بات کیا تھی؟ بات کچھ بھی نہیں ہوتی، کوئی فائدے کی بات اس میں نہیں. کبھی اپنی ذات کی باتیں کرنا، کبھی اس کی بلا وجہ کے تبصرے، قیل وقال. اب آپ دیکھیے ہمارے عموماً ٹی وی پہ ٹاک شوز جو ہو رہے ہوتے ہیں، قیل وقال، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے فلاں کا یہ کہنا ہے، اب اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بھئی اس نے کہہ دیا، اب اس پہ ایک اور تبصرہ کر رہا ہے، اب اس پہ ایک اور تیسرا شروع ہو گیا، اس تیسرے پہ ایک چوتھا شروع ہو گیا، اور اس کو بڑی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی سمجھا جاتا ہے. کیا پتے کی باتیں کر رہے ہیں. اگر اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں، ایک ہفتے کے بعد، مہینے یا سال کے بعد دیکھیں، اس کو یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھی، اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو بیکار کی باتیں، فضول باتیں سخت ناپسند ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. نہ کرنا نہ کرانا، فالتو کی باتیں کیے جانا، آؤٹ پٹ کچھ بھی نہ ہونا. تو انسان اپنی گفتگو پر نظر رکھے. دوسرا، وہ اضاعت المال، مال ضائع کرنا. یہ جو میں نے 1,00,000 کے لہنگے کی بات کی ہے نا، یہ ضائع کرنے میں آتا ہے، کیونکہ اس کا مصرف کوئی نہیں سوائے ایک چند گھنٹوں کے دکھاوے کے، مصرف نہیں ہے. ایسی چیزوں پہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ ہم نے کیوں ضائع کیا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آئندہ ہم ایسے کاموں میں نہیں شریک، نہ کسی کو مشورہ دینے میں اور نہ کسی کو ایسی چیزوں کی راہ دکھانے میں. تیسری چیز، کثرت السؤال، بیکار کے سوال. یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. مثلاً پچھلے دنوں کسی نے بتایا کہ ایک پلین کریش ہوا تھا، اس میں کچھ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ افسوس کرنے کے لیے گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں گئی تو وہاں کچھ اور لوگ بھی افسوس کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. اب ایک ماں جس کی بیٹی، اس کا داماد، اس کے بچے، اس کا پورا گھر ختم ہو گیا، کتنے دکھ میں ہو سکتی. لیکن اگر وہ صبر کر رہی ہے تو فضول باتیں کس لیے. اب ان سے پوچھا جا رہا ہے، اچھا ان کے چہرے سلامت تھے، اچھا ان کے اعضاء نظر آ گئے تھے، اچھا وہ پہچانے گئے تھے، اچھا وہ ایسا، اچھا وہ ایسا. ان سوالوں سے کتنی اذیت ہوتی. بھی آپ کو کیا کیوریوسٹی ہے؟ آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ جب جہاز پھٹے تو انسان، ان کے درجے تو ان کی نیتوں کے مطابق، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنے بڑے بلند کر دے، اور پیچھے صبر کرنے والوں کے بھی. لیکن ہم جب بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہیں اور فضول کے سوال کیے جا رہے ہیں، کیا مقصد ہے ان کا؟ کبھی کسی کے گھر جا کے اس کے بچے نہیں تو ہر وہ قریت کے پوچھنا، بچے کیوں نہیں تمہارے، پھر یہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں. ٹھیک ہے، تمہارا کوئی قریبی ہمدرد ہے تو بیٹی ہے، بیٹا ہے، اس کے مقام پہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی مدد کرنے کے لیے یا کوئی دل جوئی کرنے کے لیے یا حوصلہ دینے کے لیے. لیکن بے وجہ جس سے ہمارا کوئی خاص تعلق نہیں، وہ پوچھنا، چاہے اس کے بچے کیوں نہیں، تمہارے کیوں نہیں، اس کی شادی کیوں نہیں ہوئی، اس کا رشتہ کیا ہوا فلاں. اگر انہوں نے بتانا، وہ خود ہی بتا دیں گے. آپ کو کیا کام آپ پوچھیں. لوگوں کی زندگیاں کتنی جیرن ہو جاتی ہیں جب ان سے ایک ہی سوال بار بار کیا جائے. اور کچھ سوال تو اتنے تکلیف دیتے ہیں کہ لوگ بےچارے پھر ملنے جلنے سے بھی رہ جاتے ہیں، کہ منہ چھپاتے پھرتے کہ کیا بتائیں. بعض اوقات بچے کو ایسے غلط کام کر دیتے ہیں کہ ماں باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں. بعض اوقات ماں باپ ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں کہ بچے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے. تو ان کو ایسی باتیں پوچھ کے تو خواہ میں ہم تکلیف دیتے تھے. جو چیزیں نقصان دہ، تکلیف دہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں. تو اگر اللہ ہی خوش نہیں تو ساری محفل بھی تالیاں بجائے ہمارے لیے کیا فائدہ. یہ اس طرح کی باتیں اسی لیے ہوتے ہیں نا. ہم کیلو کال کیوں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کی توجہ کھینچیں. ہم بہت اعلیٰ عمدہ لباس کیوں پہنتے کہ لوگوں کی اٹینشن لیں. ہم اسی طرح لوگوں سے سوال کر کر کے، باتیں کر کر کے ان کے ساتھ، یعنی ایک طرح سے اٹینشن سیکر ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. ضرورت کی بات کرو، ضرورت کے اپنے دائرہ کار میں رہو، اور ان چیزوں سے پرہیز کرو جس سے اللہ راضی نہیں. پھر اسی طرح یہ جو پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. ایک فضول خرچی یہ ہوتی ہے کہ ضرورت سے زائد خرچ کرنا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ناحق خرچ کرنا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ جہاں کرنا نہیں چاہیے، حرام کے کاموں میں، غلط کاموں میں. یعنی کنجوسی اور فضول خرچی کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس میں شامل ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ضروریات زندگی میں اسراف. مثلاً کچھ لوگوں کو کریز ہوتا ہے کٹلری خرید گھر بھر دیتے ہیں. کیا ہے، میری بڑی ویکنیس ہے، میں جس ملک میں جاتی ہوں مجھے اچھی کٹلری نظر آ جائے تو میں ضرور خرید لیتی ہوں. اسی طرح کچھ لوگوں کو کراکری خریدنے کا شوق ہے، کچھ کو اسی طرح اور چیزوں کا. اگر دیکھا جائے تو صرف سٹور بھرے ہوئے ہیں، کچھ استعمال کچھ نہیں، خریدے جا رہے ہیں. کیا ہے؟ بس شوق ہے شاپنگ کا، ضرورت کچھ نہیں. گھر میں بور ہو رہے ہیں، چلو بازار چلتے ہیں. بازار گئے، اجی سیل لگی ہوئی، سیل سے کیا پتا کام ضرورت پڑ جائے، وہاں سے خرید کے لے آئے. لا کے کہاں رکھا؟ سٹور میں رکھا. پھر کچھ عرصے کے بعد آؤٹ آف فیشن ہو گیا، چلا گیا.
کبھی ہم دیکھیں تو ہمارا کتنا وقت اس میں ضائع ہوتا ہے. پھر ان کو لا کر رکھنے کا وقت, پھر ان کو سنبھالنے کا وقت, کس قدر وقت کے اوپر وقت ضائع کرتے چلے جاتے, جبکہ وہ چیز کام آنی ہی نہیں, نہ کبھی آئی. اگر ہم سب اپنے گھروں کو جا کر دیکھیں کہ آج تک کتنی چیزیں جو کبھی کسی کام نہیں آئی اور نہ آئندہ آنی ہے, تو کیا کر رہے ہیں ہم. پھر گفتگو میں جو اسراف کی بات ہوئی تو ہو بھی گئی, اس میں 2 حدیثیں اور بھی ہیں اور اسی پر اختتام کروں گی. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں. سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے ہیں, بلا سوچے سمجھے, بلا احتیاط بولنے والے اور تکبر کرنے والے. یعنی یہ قیامت کے دن سب سے دور ہوں گے. پھر گفتگو میں بے احتیاطی. معاذ بن جبل کہتے ہیں, یا رسول اللہ, جو کچھ ہم بولتے ہیں کیا اس پہ بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا, معاذ, تمہاری ماں تمہیں روئے, لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں ان کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں کے علاوہ کوئی اور چیز بھی اوندھا گرائے گی. یعنی انسانوں کی زبانوں کے جو اعمال ہوں گے وہ انسان کے لیے سزا کا باعث بنیں گے. اور پھر بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور وہ سوچتا نہیں, مگر اسی بات کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کے گرتا ہے جتنی مشرق و مغرب کی دوری. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز میں اعتدال کا راستہ دکھائے اور ہم سے وہ کام لے جو اس کو پسند آئے, وہ ہم سے راضی ہو جائے, ہم اس سے راضی ہوں, دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر نظر کرم فرمائے اور ہمیشہ کی زندگی جس نے کبھی ختم نہیں ہونا وہ ہماری خوشیوں اور اللہ کی رضامندی اور اللہ کے دیدار اور اللہ کے قریب ترین ہونے میں گزرے. اس سے بڑا کوئی مقام نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے محروم نہ کرے اور ہماری اصلاح فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.